کتنی خوش قسمت ہو تم عائشہ، کتنا چاہنے والا شوہر ملا ہے تمہیں۔ عامر بھائی تو تمہیں سر آنکھوں پہ رکھتے ہیں۔ فضا آپا نے دل سے چھوٹی بہن کو سراہا۔ عائشہ نے مسکرا کے اپنی بھولی سی آپا کو دیکھا۔ سچ میں اس بچے کے آ جانے کے بعد تو وہ تمہارا اور غلام ہو جائے گا، فضا آپا نے اپنے تجربے سے کہا۔ وہ پھر مسکرا کے رہ گئی۔ امی عامر انکل آئے ہیں، خالہ کو بلا رہے ہیں، چھوٹی سی زوہا نے آ کے اطلاع دی۔ عائشہ نے فوراً اپنے گرد شال لپیٹ کے پرس اٹھا لیا۔ ارے صبر کرو، مجھے چائے پانی تو پوچھ لینے دو، فضا آپا اسے جانے کی تیاری میں دیکھ کے بولی۔ نہیں آپا، عامر کو کہیں جانا ہے کام سے، مجھے گھر چھوڑ کے پھر جائیں گے۔ عائشہ جلدی سے کمرے سے نکل کے صحن میں کھڑے عامر کے پاس آئی۔ فضا آپا بھی اس کے پیچھے تھیں۔ عامر، چائے پینے تو رکتے، اچھا نہیں لگتا جب بھی آتے ہو یوں ہی باہر سے چلے جاتے ہو، اپنائیت سے کہتی فضا آپا کی معصومیت پہ عائشہ کو پیار آنے لگا۔ کاش وہ اس شخص کے اندر چھپے حیوان کو دیکھ سکتی۔ نہیں آپا، کچھ ضروری کام ہے مجھے، پھر آؤں گا نا، ویسے بھی اپنا ہی گھر ہے، تکلفات کی کیا ضرورت ہے۔ عائشہ جب آپ سے ملنے کو کہتی ہے میں لے آتا ہوں، ویسے میں اسے بیڈ سے نیچے قدم بھی نہیں رکھنے دیتا۔ محبت جتاتے اس نے عائشہ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اچھا اب چلتے ہیں ہم، عامر نے اجازت لی۔ فضا آپا نے اطمینان سے بہن کو رخصت کیا۔ زہر لگتی ہے مجھے تمہاری آپا، عامر نے بائک پہ بیٹھتے ہی ہمیشہ کی طرح کوفت کا اظہار کیا۔ عائشہ کا دل سلگ اٹھا۔ جب دیکھو ایسے پوز کرتی ہیں جیسے ان سے زیادہ کوئی سگا نہیں ہمارا، اور تمہیں بھی ہر ہفتے بہن کی یاد کا دورہ پڑ جاتا ہے، عامر نے طنزیہ کہا۔ وہ چپ رہی۔ عامر ایسی ہی دوغلی شخصیت کا مالک تھا، سب کے سامنے مہذب، نیک اور عائشہ کا ہر دم خیال رکھنے والا، اور اکیلے میں ایسا کوئی لمحہ نہیں گزرتا تھا جب وہ اسے کسی نہ کسی بات پہ ذلیل نہ کرتا۔ عائشہ کو گزرے 1.5 برس میں شوہر کی عادات کا اچھی طرح سے علم ہو چکا تھا، بس میکے میں بھرم قائم رکھنے کو وہ کچھ نہ کہتی، اور میکا تھا ہی کتنا۔ بابا کے انتقال کے بعد بس ایک فضا آپا ہی تو تھیں، وہ انہیں اپنی طرف سے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اب تو وہ امید سے تھی۔ عامر اور اس کی والدہ دوسروں کے سامنے اس قدر اس کا خیال رکھنے کا ڈھونگ رچاتے کہ کبھی کبھی اسے خود بھی سچ کا گمان ہونے لگتا تھا، اور اکیلے میں اس کا کوئی پرسان حال نہ ہوتا۔ اماں اماں، وہ درد سے دوہری ہوئی چیخنے لگی۔ کیا مصیبت آن پڑی ہے؟ عامر کی اماں نے بڑبڑاتے ہوئے ٹی وی کی آواز مزید بڑھا دی۔ اماں، وہ دیوار کا سہارا لیتے لیتے ان کے کمرے تک آ گئی۔ کیا ہو گیا ہے بہو؟ نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں عائشہ کو دیکھنا پڑا۔ ہسپتال جانے کا وقت ہو گیا ہے اماں، وہ ہمت کر کے اپنے کندھوں پہ پڑی بڑی سی چادر کو سر پہ پھیلانے لگی۔ ابھی تو درد شروع ہوئے ہیں بہو، سکون سے گھر میں بیٹھو، کل چلتے ہیں۔ انہوں نے اسے ٹالنا چاہا جو بالکل تیار کھڑی تھی۔ اماں درد تو کل سے آ رہے ہیں، میں ہی برداشت کر گئی تھی، اب نہیں رکنا، چلیں پلیز۔ وہ نہ مانی۔ اچھا چلو پھر، اپنی آپا کو فون کر کے کہو آ جائے وہ بھی۔ منہ بنا کے وہ اسے ہاسپٹل میں لے آئیں۔ واقعی وہ درد کی انتہاؤں پر تھی۔ فضا آپا کے پہنچنے تک بیبی ڈیلیور ہو گیا تھا۔ چادر میں لپٹا وہ ننھا سا وجود نرس نے لا کر دادی کی گود میں ڈال دیا۔ فضا بھی قریب ہو کے اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا ہے، پوتا ہے نا؟ بڑے مان سے بچے کو دیکھتے نرس سے پوچھا۔ جی نہیں، نرس نے آہستگی سے جواب دیا۔ چلو خیر ہے، پوتی بھی ہماری ہی ہے، ہمارا ہی خون ہے، وہ دل بڑا کر کے بولی تو فضا نے سکون کا سانس لیا۔ جی نہیں، یہ پوتا یا پوتی نہیں ہے، اٹس اے ٹرانسجینڈر، نرس نے دھیرے سے بتایا۔ کیا مطلب، اب یہ کیا ہوتا ہے؟ دادی کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ فضا کو لگا شاید سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ آسان الفاظ میں کہوں تو یہ لڑکا یا لڑکی نہیں ہے بلکہ دونوں کا مکس اینڈ میچ ہے۔ نرس نے وضاحت کر دی۔ تیرے منہ میں خاک، کیا کہہ رہی ہے؟ نرس کو کوسنے دیتی وہ فضا کی طرف پلٹی۔ خسرا پیدا کیا تیری بہن نے، لے پکڑ اسے۔ معصوم سے وجود کو فضا کی گود میں پھینکتے وہ استغفار کا ورد کرنے لگی۔ فضا خود ابھی تک صدمے میں تھی۔ سامنے سے عامر دفتر سے واپسی پہ مٹھائی کا ڈبہ لیے چلتا ہوا آ رہا تھا۔ مبارک ہو اماں، دادی بن گئی تم،
لو منہ میٹھا کرو اور بتاؤ شہزادہ آیا ہے کیا شہزادی؟ مٹھائی ماں کی طرف بڑھاتے اس نے بچے پہ نظر ڈالی۔ اماں نے مٹھائی کا ڈبہ لے کے دور پھینکا۔ نہ شہزادہ نہ شہزادی، ہیجڑا پیدا کیا ہے تیری بیوی نے۔ نفرت سے بیٹے کو دیکھتے عائشہ کو ایک موٹی گالی سے نوازا۔ عامر اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو اماں؟ کوئی غلط فہمی ہو گئی ہوگی۔ وہ یقین ہی نہیں کر سکتا تھا۔ پوچھ لے اپنی سالی سے کیا کہہ کے گئی ہے وہ منحوس نرس۔ فضا کی آنکھیں برسنے لگیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں خود ڈاکٹر سے بات کر کے آتا ہوں۔ تیرے بات کر لینے سے ہیجڑا بیٹا نہیں بن جائے گا، دنیا تھوکے گی ہم پہ۔ ہائے ہائے، یہ کیا ہو گیا؟ کس منحوس گھڑی میں اس نامراد کو بیاہ لائے ہم؟ وہ عائشہ کو منہ بھر بھر کے بد دعائیں دیتی چلی گئی۔ ڈاکٹر صاحبہ پلیز 2 منٹ دے دیجئے۔ عامر ڈاکٹر صباحت کے روم میں آیا۔ فضا بھی بچے کو گود میں اٹھائے اس کے پیچھے چلی آئی۔ کم ان، آپ عائشہ کے شوہر ہیں نا؟ وہ پہچان گئی تھیں۔ جی، یہ میرا بچہ، اس کا جینڈر؟ عامر کی زبان لڑکھڑا گئی۔ جی، آپ کا بچہ ٹرانسجینڈر ہے۔ ڈاکٹر نے اپنی پوری توجہ عامر کی جانب کر دی۔ کیا میری بیوی سے کوئی لاپرواہی ہوئی ہے؟ عامر کے سوال پہ ڈاکٹر صباحت بے ساختہ مسکرا دی۔ آپ کو پتہ ہے بیٹا یا بیٹی ہونا یا بچے کا ٹرانسجینڈر ہونا، اس سے ماں کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ سب باپ پہ منحصر ہوتا ہے۔ کہنا کیا چاہتی ہیں آپ؟ ڈاکٹر صباحت کی بات پہ وہ بھڑک اٹھا۔ میری وجہ سے یہ پیدا ہوا ہے، اس کی ماں نے پیدا کیا ہے اسے۔ اس کی نام نہاد مردانگی پہ ضرب لگی تو وہ بلبلا اٹھا۔ لیٹ می ایکسپلین اٹ ٹو یو عامر صاحب۔ ڈاکٹر صباحت اسے آرام سے سمجھانے لگی۔ ٹرانسجینڈر، بیٹا یا بیٹی، یہ سب باپ کے کروموزومز پہ منحصر ہوتا ہے۔ اس میں ماں کا یا اس کے موجود جسم میں خلیوں کا کوئی کردار نہیں ہوتا۔ عامر نے غصے سے ڈاکٹر کو دیکھا جو اسے ہی مورد الزام ٹھہرا رہی تھیں، اور وہ بھی فضا آپا کے سامنے۔ کیسے کہہ سکتی ہیں آپ یہ؟ وہ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ دیکھیے عامر صاحب، ہر انسان میں 23 کروموزومز کے جوڑے پائے جاتے ہیں، جن میں ایک ایکس اور ایک وائی ہوتا ہے۔ اس طرح سے کل ملا کے 46 کروموزومز ہوتے ہیں، لیکن ہر 500 میں سے ایک مرد ایسا ہوتا ہے جس میں 46 کے بجائے 47 کروموزومز ہوتے ہیں۔ ماں کی طرف سے ہمیشہ ایکس کروموزوم ہی آتا ہے۔ اگر باپ کی طرف سے بھی ایکس آئے تو بیٹی ہوتی ہے، اگر باپ کی طرف سے وائی آئے تو بیٹا ہوتا ہے۔ لیکن ایک اضافی کروموزومز والے اگر ایک ساتھ 2 کروموزومز دے دیں، مثلاً ایکس ایکس یا ایکس وائی، تو اس طرح سے پیدا ہونے والا بچہ ٹرانسجینڈر ہوتا ہے۔ اب آپ بتائیں اس میں عائشہ کا کیا قصور ہے؟ اور نہ ہی قصور اس بچے کا ہے۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ ڈاکٹر صباحت نے بہت تفصیل سے بات کی تاکہ وہ سمجھ سکے، لیکن عامر کی انا کو ایسی ٹھیس پہنچی کہ وہ دروازہ پٹختے باہر چلا گیا۔ فضا وہیں گم سم بیٹھی رہ گئی۔ اب آگے کیا ہوگا ڈاکٹر؟ فضا نے نم لہجے میں ڈاکٹر صباحت سے پوچھا۔ یہ ایک پیدائشی بیماری ہے، اسے بھی دوسری بیماریوں کی طرح ایکسیپٹ کریں۔ یہ بھی ایک معصوم بچہ ہے، اس کی اچھی تربیت کریں۔ اب میرا اوٹی کا ٹائم ہو گیا ہے، معذرت مجھے جانا ہوگا۔ ڈاکٹر صباحت کھڑی ہوئیں تو وہ بھی اٹھ گئی۔ مرے مرے قدموں سے چلتی عائشہ کے پاس آئی۔ عامر اور اس کی اماں کہیں نہیں تھے، مطلب وہ جا چکے تھے۔ آپا کہاں تھے آپ لوگ؟ کب سے انتظار کر رہی ہوں، میرا بچہ کہاں ہے آپا؟ عائشہ کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ ماں بننے کا احساس اسے مکمل کر رہا تھا۔ یہ لو عائشہ۔ فضا نے بنا کچھ بتائے بچے کو عائشہ کی گود میں ڈال دیا۔ آپا بیٹی ہوئی ہے نا، کتنی نازک سی ہے۔ عائشہ نے بچے کے ہاتھوں کو چومنا شروع کر دیا۔ فضا نے ایک گہری سانس بھری۔ عائشہ میری جان، میری بہن۔ فضا نے ہمت کی۔ بہت مشکل تھا لفظوں میں بیان کرنا۔ کیا ہوا آپا؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ فضا کی اتری ہوئی شکل دیکھ کے اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ فضا چاہا کے بھی نہ بتا سکی۔ بولو آپا، میرا بچہ تو ٹھیک ہے نا؟ عامر کہاں ہے؟ عائشہ اب ہلا جلا کے بچے کو چیک کرنے لگی۔
بچہ بھی ماں کا لمس پا کے بلک بلک کے رونے لگا۔ میری بیٹی، عائشہ نے بے اختیار اسے سینے سے لگا لیا۔ یہ بیٹی نہیں ہے عائشہ، یہ ایک… فضا کا صبر ختم ہوا، وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ کیا ایک؟ عائشہ سمجھ نہیں پائی کہ کیا غلط ہو گیا ہے۔ یہ ایک ٹرانسجنڈر ہے، عام لفظوں میں ہیجڑا۔ عائشہ اس ننھے سے وجود کو خود میں بھینچ کے سسکتی چلی گئی۔ فضا آپا نے اسے چپ کروانے کی کوشش نہیں کی۔ بہت دیر بعد وہ خود ہی تھک ہار کے چپ ہو گئی، یا شاید آنسو بھی کم پڑ گئے تھے۔ آپا، کمزور سی آواز میں اس نے فضا کو پکارا۔ آپا، عامر کہاں ہے؟ ابھی تک نہیں آئے میرے پاس۔ خالی خالی نظروں سے آپا کو دیکھتے ایک آس سے اس نے پوچھا۔ وہ اور اس کی ماں کب کے جا چکے۔ عامر کی نام نہاد مردانگی کو ضرب لگی ہے۔ پتہ نہیں یہ کیسے مرد ہے جو اپنی اولاد کو اپنانے کا حوصلہ نہیں رکھتے۔ فضا آپا کے لہجے میں دکھ ہی دکھ تھا۔ عائشہ کا فون بج رہا تھا۔ فضا نے فون اٹھا کے اس کی طرف بڑھایا۔ عامر کالنگ کے الفاظ اسکرین پہ روشن تھے۔ عائشہ نے جلدی سے کال ریسیو کی۔ عامر کہاں ہیں آپ؟ مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ عائشہ تڑپ کے بولتی چلی گئی۔ بکواس بند کرو اپنی۔ اماں نے گلی محلے میں سب کو یہ کہہ دیا ہے کہ تم نے مردہ بچہ جنم دیا ہے۔ عامر کے الفاظ ہتھوڑے کی طرح عائشہ کی سماعت کو لگے۔ اس بچے کو وہیں چھوڑ کر اپنی آپا کے ساتھ ان کے گھر چلی جانا، مہینے بھر بعد واپس آ جانا۔ سمجھ گئی؟ عامر نے ٹھوس لہجے میں اپنا فیصلہ اس پہ تھوپ دیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ عامر؟ یہ ہمارا بچہ ہے، اسے ہم نے اپنی مرضی سے پیدا کیا ہے۔ آپ کیا چاہتے ہیں، اسے کتوں کی خوراک بننے کے لیے چھوڑ دوں کہیں پہ بھی؟ عائشہ نے پہلی بار ہمت کر کے عامر کو باتیں سنائی تھیں۔ بہت زبان چل رہی ہے تمہاری۔ یقیناً فضا آپا کی پڑھائی ہوئی پٹیاں ہیں یہ۔ کان کھول کے سن لو، میرا اس بچے سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اس لیے وہی کرو جو میں کہتا ہوں، ورنہ میری طرف سے تم آزاد ہو۔ عامر نے صاف لفظوں میں دھمکی دی۔ خدا کا خوف کریں عامر، یہ بھی اللہ کی دی ہوئی اولاد ہے، ایسے نہ کریں ہمارے ساتھ۔ عائشہ عامر کے خیالات جان کے کانپ گئی۔ جتنا کہا ہے بس اتنا کرو، مجھے دینداری نہ سکھاؤ۔ فون پٹک دیا گیا تھا۔ ہیلو ہیلو، وہ ہیلو ہیلو کرتی رہ گئی۔ فضا آپا نے اس سے فون لے لیا تھا۔ وہ سب کچھ سن چکی تھیں اور سمجھ بھی چکی تھیں۔ یہاں انا، عزت اور معاشرہ، اولاد اور باپ کے بیچ حائل ہو گیا تھا۔ سو اب کچھ بھی کہنا اور سمجھانا بے سود تھا۔ آپا اب کیا ہوگا؟ میں اپنے بچے کو نہیں پھینکوں گی، میں اسے کسی کو بھی نہیں دوں گی، یہ میرا بچہ ہے، میری جان ہے۔ وہ بچے کو چومتی جا رہی تھی۔ تم بے فکر رہو میری جان، ہم اسے گھر لے کے جائیں گے، آہستہ آہستہ عامر کو سمجھا لیں گے۔ وقتی طور پہ وہ جذباتی ہو گیا ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپا نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے تسلی دی، جبکہ ان کا دل جانتا تھا کہ یہ ناممکن ہے۔ اگلے دن اسے ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ فضا آپا اسے اپنے گھر لے آئی۔ فضا آپا کے شوہر صابر بھائی کا رویہ عائشہ کے ساتھ آج بہت روکھا روکھا سا تھا۔ انہوں نے ایک نظر بھی بچے پہ نہیں ڈالی تھی، نہ ہی عائشہ سے کوئی خیریت کی تھی۔ تم آرام کرو، میں کھانے کا انتظام کرتی ہوں۔ فضا اسے چھوڑ کے چلی گئی۔ عائشہ کو فضا نے اپنے ساتھ والا ایک چھوٹا کمرہ دے دیا تھا۔ بات سنو فضا، ہم کیسے مہینہ بھر اسے یہاں رکھ سکتے ہیں؟ صابر بھائی کی آواز پہ وہ چونکی۔ ان کی آواز اتنی اونچی تھی کہ وہ صاف سن سکتی تھی، یا شاید اسے سنانے کے لیے ہی وہ اونچا بول رہے تھے۔ آہستہ بولیے صابر، ویسی اس پہ قیامت ٹوٹی ہے، میرے علاوہ اس کا ہے ہی کون جو وہ یہاں نہ آتی۔ فضا نے صابر کو چپ کروانے کی کوشش کی۔ دیکھو فضا، کہیں یہ مصیبت ہمیشہ کے لیے سر نہ پڑ جائے، ہماری اپنی بھی ایک بیٹی ہے، اس کا بھی سوچو، بس 2-4 دن میں اپنی بہن کو چلتا کرو۔ صابر نے 2 ٹوک الفاظ میں اپنی بات کہہ دی۔ وہ کہاں جائے گی صابر؟ فضا کو اپنے شوہر سے اس رویے کی امید ہرگز نہیں تھی۔ اپنے شوہر کے گھر جائے گی، اور کہاں جائے گی؟
صابر نے آنکھیں ماتھے پہ رکھ لیں۔ عامر اس بچے کو اپنانے کے لیے راضی نہیں ہے۔ فضا نے اسے حالات کی نزاکت سمجھانا چاہی۔ کیا مطلب؟ اگر وہ راضی نہیں ہے تو تم کیوں لیے لیے گھوم رہی ہو؟ ڈال آؤ کسی جھولے میں، مگر میں 2 دن بعد انہیں یہاں نہ دیکھوں۔ انگلی اٹھا کے وارن کرتے صابر گھر سے نکل گیا۔ عائشہ نے سب کچھ اپنے کانوں سے سنا تھا۔ کاش زمین پھٹتی اور وہ اس میں سما جاتی۔ بچے کے رونے کی آواز پہ وہ چونکی۔ زوہا بھی کمرے میں چلی آئی۔ خالہ یہ کیوں رو رہا ہے؟ میری جان، میرا پیارا سا منا، وہ پیار سے اسے پکارنے لگی۔ عائشہ کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ وہ خاموش بیٹھی بس اپنے بچے کو دیکھ رہی تھی جو بالکل معصوم سا تھا۔ خالہ اس کا نام کیا ہے؟ زوہا کی بات پہ اس نے نظر اٹھا کے زوہا کو دیکھا۔ نام؟ اس کا کیا نام ہوگا؟ کیا پہچان ہوگی بھلا؟ وہ خود ہی الجھ گئی۔ نام؟ اس کا نام عبداللہ ہے۔ فضا آپا نے پیچھے سے آ کے عائشہ کی مشکل حل کی۔ یہ اللہ کا بندہ ہے، ہم سے بھی زیادہ اللہ کے قریب، اور اللہ کا پسندیدہ بنے گا عبداللہ۔ کیوں عائشہ؟ فضا آپا نے عائشہ کو دیکھا جو گم سم سی لگ رہی تھی۔ آپا میں اپنے گھر واپس جانا چاہتی ہوں، کب تک یہاں منہ چھپائے بیٹھی رہوں گی؟ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، یہ میری اور عامر کی اولاد ہے، اسے بھی سمجھنا ہوگی یہ بات۔ عائشہ نے عبداللہ کو چپ کروانے کی غرض سے گود میں اٹھایا۔ عائشہ اپنے بہنوئی کی باتوں کا برا نہ مناؤ، انہیں میں سمجھا لوں گی، یہ تمہارا اپنا گھر ہے، تم یہاں آرام سے رہو۔ فضا آپا پل بھر میں جان گئی تھی کہ وہ کیوں جانا چاہتی ہے۔ نہیں آپا، صابر بھائی کی باتوں کو برا نہیں مانا میں نے، آپ بتائیں کب تک رہوں گی میں یہاں؟ واپس تو جانا ہی ہے نا، اور جب بھی جاؤں گی عامر اور اس کی ماں کا سامنا بھی کرنا ہی پڑے گا، تو بہتر ہے کہ یہاں رہ کے سولی پہ لٹکنے سے اچھا ہے کہ میں وہاں جا کے حالات کا مقابلہ کروں۔ وہ گہرا سانس بھر کے بولی۔ عائشہ پہلے تمہاری طبیعت سنبھل جائے، پھر ہر محاذ پہ میں تمہارے ساتھ لڑوں گی، یہ وعدہ ہے تمہاری آپا کا، بس کچھ دن صبر کرو۔ فضا نے پیار سے اسے سمجھایا تو وہ مان گئی۔ ماں باپ کے چلے جانے کے بعد ایک فضا آپا ہی تو سہارا تھیں اس کا۔ اماں ناشتہ بنا دو میرا۔ عامر آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ ناشتہ بنانے کا سن کے اماں کو آگ لگ گئی۔ یہ مہارانی کب واپس آئے گی تمہاری؟ میری بوڑھی ہڈیوں میں اتنی طاقت نہیں رہی کہ اس عمر میں گھر کے کام کرتی پھروں، واپس بلواؤ اسے۔ اماں نے کچن میں جاتے ہوئے عامر کو صاف صاف کہہ دیا۔ کرتا ہوں فون اسے آج، ویسے بھی جب تک آپا کے ساتھ رہے گی کوئی نہ کوئی نئی پٹی آپا اسے پڑھاتی رہیں گی۔ عامر نے بھی حامی بھر لی۔ اور سن بیٹا، اچھے سے سمجھا دینا اسے کہ سب کو یہی کہے کہ مردہ بچہ پیدا ہوا تھا، محلے والیاں اس کے آتے ہی افسوس کرنے کو آ جائیں گی۔ اور سن، اگر زیادہ چوں چرا کرے تو سیدھی طلاق کی دھمکی دے دینا۔ بے رحمی سے بولتی عامر کی اماں بھول چکی تھیں کہ وہ خود بھی ایک عورت ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھا دوں گا۔ عامر ناشتہ کر کے آفس کے لیے نکل گیا۔ فضا آپا، آج ہم کسی اچھے سے ڈاکٹر کے پاس چلیں جو عبداللہ کے بارے میں ہمیں صحیح سے گائیڈ کر سکے۔ عائشہ نے آہستہ آہستہ خود کو سنبھال لیا تھا، وہ حقیقت کو تسلیم کر چکی تھی۔ ٹھیک ہے، زوہا کو اسکول جانے دو، پھر 10 بجے تک چلتے ہیں۔ فضا آپا نے ناشتے کے برتن سمیٹ کے زوہا کو اسکول کے لیے تیار کیا۔ 10 بجے تک فضا آپا نے سب کام جلدی جلدی نمٹا کے عبداللہ کو بھی تیار کر دیا۔ چلو عائشہ۔ وہ دونوں گھر کو تالا لگاتی شہر کے مشہور ہاسپٹل پہنچ گئی۔ بی اس کا علاج ممکن ہے، لیکن یہ انتہائی مہنگا علاج ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ برتھ ڈیفیکٹس فاؤنڈیشن کے ذریعے اس کا علاج کروائیں۔ یہ پیدائشی نقائص میں سے ایک قابل علاج بیماری ہے۔ ڈاکٹر لیاقت علی مرزا ایک قابل اینڈوکرائنالوجسٹ ہیں، اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو ان سے رابطہ کریں۔ ڈاکٹر نے کافی اچھے طریقے سے عائشہ کو گائیڈ کیا تھا۔ آپا، مجھے ایک امید کی کرن نظر آئی ہے، میں اپنے عبداللہ کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوں۔ عائشہ کے دل میں ایک نئی امید جنم لے چکی تھی۔ ہاں عائشہ، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فضا آپا کو بھی ڈاکٹر کی باتوں سے کافی تسلی ملی تھی۔
وہ دونوں امید کا دامن تھامے واپس گھر پہنچی تو وہاں عامر ان کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ عائشہ کی گود میں موجود بچہ دیکھ کے وہ غصے سے کھڑا ہو گیا۔ یہ کیا ڈرامہ ہے عائشہ؟ کہا تھا نا تم سے اس گند کو وہیں کہیں پھینک آنا تھا۔ عامر صفاقی سے بولتا عائشہ کی طرف بڑھا۔ یہ میرا بچہ ہے، گندگی یہ نہیں، گندگی تمہاری سوچ میں ہے۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ میں اپنے ہاتھوں سے گلا گھونٹ دیتا ہوں اس کا۔ عامر اپنے حواسوں میں نہیں تھا۔ عائشہ نے ڈر کے مارے چیخ ماری۔ فضا آپا نے درمیان میں آ کے عامر کو روکا۔ عائشہ بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں جا کے بند ہو گئی۔ عبداللہ اس کی گود میں تھا۔ عائشہ کی سانس دھونکنی کی طرح چل رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے دروازے کے ساتھ کمر ٹکائے بیٹھ گئی۔ ننھا عبداللہ بھی شاید ماں کے درد کو محسوس کر رہا تھا۔ وہ بھی چیخ چیخ کے رونے لگا۔ یہ اچھا نہیں کیا آپ نے فضا آپا، میں جانتا ہوں یہ سب پٹیاں آپ کی پڑھائی ہوئی ہیں جو آج اس بدذات کی اتنی آواز نکل رہی ہے۔ عامر نے خون خوار نظروں سے فضا آپا کو دیکھا اور عائشہ کے کمرے کے دروازے کی جانب بڑھا۔ عائشہ! دروازہ دھڑ دھڑ پیٹ ڈالا۔ سن رہی ہو نا تم؟ دروازے کی دوسری طرف سے عائشہ کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میں طلاق دیتا ہوں تمہیں۔ عامر نے لمحوں میں عائشہ کی دنیا پلٹ دی۔ میں عامر اکبر اپنے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اس نے پیچھے ہٹتے ہوئے پھر طلاق دی۔ نہیں نہیں عامر، خدا کے لیے ایسا ستم نہ کرو۔ فضا آپا نے اسے روکنا چاہا مگر وقت ریت کی مانند ہاتھ سے پھسل گیا۔ وہ قیامت ڈھا کے جا چکا تھا۔ عائشہ اپنی جگہ سکتے میں تھی اور فضا آپا بھی سن کھڑی رہ گئی۔ صابر کے دیے ہوئے 2 دن آج شام میں ختم ہونے والے تھے۔ عامر کا چیپٹر کلوز ہو گیا تھا۔ اب بچے تھے بس عائشہ اور عبداللہ۔ خود ہی دھتکارا گیا اپنی چوکھٹ سے، کچھ سوچ کر سوال کرنے چلا تھا میں۔ عائشہ میری جان، دروازہ کھولو۔ عامر چلا گیا ہے عائشہ، میں ہوں تمہاری فضا آپا۔ دروازہ کھول دیا گیا تھا۔ عائشہ ننھے عبداللہ کو سینے سے لگائے رو رہی تھی۔ میرا کیا قصور تھا آپا؟ مجھے کیوں سزا ملی؟ میں کیسے اپنے وجود کے حصے کو پھینک کے عامر کے ساتھ چلی جاتی؟ بتائیں نا آپ۔ وہ دکھ کی انتہا پہ تھی۔ تم نے ٹھیک کیا میری گڑیا، غلط عامر نے کیا ہے۔ ایک نہ ایک دن وہ ضرور اپنے کیے کو بھگتے گا۔ فضا آپا ایک بار پھر اسے اپنے سے لگائے سمجھا رہی تھی۔ گئی نہیں یہ ابھی تک؟ صابر گھر میں گھسا تو اس کے کانوں میں عبداللہ کے رونے کی آواز پڑی۔ نہیں، اب یہ کہیں نہیں جائیں گے، فضا نے مختصر سا جواب دیا۔ کیوں بھائی، کیوں نہیں جائیں گے؟ ابھی بلواؤ عامر کو، کہو کہ لے کے جائے اپنی اولاد کو اور اپنی بیوی کو۔ صابر ایک دم ہی ہتے سے اکھڑ گیا۔ آیا تھا عامر آج، طلاق دے گیا ہے عائشہ کو۔ فضا نے دکھ سے کہا۔ کیا مطلب طلاق دے گیا ہے؟ مذاق ہے کیا کوئی؟ صابر چیخنے لگا۔ اندر کمرے میں موجود عائشہ کو سب سنائی دے رہا تھا۔ وہ صابر بھائی کی آوازوں پہ لرزنے کانپنے لگی۔ آہستہ بولیں صابر، عائشہ کا کیا قصور ہے اگر عامر اسے چھوڑ گیا ہے تو؟ فضا نے بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ نہیں، قصور تو میرا ہے سارا۔ تم بتاؤ کس حیثیت سے میں تمہاری بہن کو یہاں رکھوں؟ مہنگائی تو دیکھو کتنی ہے، اور محلے والے جو باتیں بنائیں گے سو الگ۔ تم صاف لفظوں میں اسے کہہ دو ہم اسے یہاں نہیں رکھ سکتے، اپنا انتظام کہیں اور کرے۔ صابر کے دل میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ میں نہیں ایسا کہہ سکتی۔ فضا نے صابر کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ تو میں کہہ دیتا ہوں۔ صابر عائشہ کے کمرے کی طرف جارحانہ انداز میں بڑھا۔ فضا اس کے پیچھے پیچھے چلتی اسے روکنے کی کوششیں کرنے لگی۔ صابر نے ایک دھکا فضا کو مارا اور دروازہ دھاڑ سے کھولتا سیدھا کمرے میں جا گھسا۔ عائشہ جو عبداللہ کو سلانے کی کوشش کر رہی تھی سہم کے کھڑی ہو گئی۔ بات سنو عائشہ، میں نے کوئی یتیم خانہ نہیں کھول رکھا، نہ ہی یہ کوئی ہیجڑوں کی بستی ہے، اسی لیے اپنی یہ اولاد اٹھاؤ اور ابھی اسی وقت جاؤ یہاں سے۔ صابر نے انسانیت کی ساری حدیں پار کر دی۔ صابر بھائی میں کہاں جاؤں گی؟ میرا آپ لوگوں کے سوا کون ہے بھلا؟ اور عبداللہ ٹھیک ہو جائے گا، ڈاکٹر نے خود کہا ہے عبداللہ کا علاج ممکن ہے۔
عائشہ ہاتھ جوڑے کھڑی تھی۔ مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ تمہارا بچہ ٹھیک ہوتا ہے یا نہیں، میں اپنی فیملی کو کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا، نکلو یہاں سے۔ عائشہ کا ہاتھ پکڑ کے صابر نے اسے کھینچتے ہوئے عبداللہ کے ساتھ گھر سے باہر دھکیلا اور دروازہ بند کر دیا۔ مغرب کی اذان کی آواز پورے علاقے میں گونج رہی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ عائشہ نے آنسو رگڑ کے پونچھ ڈالے۔ بے شک اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ آگے کی ہر منزل وہ اللہ اکبر پر مکمل یقین کے ساتھ طے کرنے کو گلی پار کر گئی۔ ریمپ پہ چلتی وہ ہال میں موجود لوگوں کے دلوں میں اتر رہی تھی۔ دراز قد، دودیا رنگت، ستواں ناک، پر اعتماد چال اور آنکھوں میں چمک، روایتی لباس پہنے وہ کوئی اپسرا لگ رہی تھی۔ یہ اس کی پہلی ریمپ واک تھی۔ چہرے پہ بکھری ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ وہ سامنے کھڑے 8-10 فوٹوگرافرز کو مختلف اقسام کے پوز دے رہی تھی۔ ہال میں آواز گونجی، "We are introducing now our top model and brand ambassador, علیزہ عبداللہ." ہال میں تالیوں کی گونج سنائی دی۔ علیزہ عبداللہ نے ایک طائرانہ نظر سب پہ ڈالی اور واپس چلتی ہوئی معروف ڈیزائنر صباحت مرزا تک پہنچی۔ اب وہ اس کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے واپس ریمپ پہ واک کرتی ہوئی فوٹوگرافرز تک آئی۔ فلیش کی چمک سے اس کا چہرہ مزید جگمگانے لگا۔ شو ختم ہو چکا تھا، ہر زبان پر اس کا ہی چرچا تھا۔ علیزہ عبداللہ آئی اور چھا گئی۔ فیشن کی دنیا میں یہ اس کا پہلا قدم تھا، پہلی کامیابی۔ بیک اسٹیج پہ موجود اپنے روم میں بیٹھی وہ ایک مشہور میگزین کو اپنا پہلا انٹرویو دے رہی تھی۔ اس کی ماں دور بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی، ساتھ ساتھ دعاؤں کا ورد جاری تھا۔ "چلیں اماں؟" علیزہ کا انٹرویو ختم ہو چکا تھا۔ "ہاں بیٹی چلو." وہ آہستہ سے سہارا لیے کھڑی ہوئیں۔ "آرام سے اماں، اب سے آپ کو آرام کرنا ہے، اب سے ساری ذمہ داریاں علیزہ عبداللہ کی ہیں۔ بہت محنت کر لی آپ نے، اب یہ آپ کے آرام کا وقت ہے۔ علیزہ نے محبت سے ماں کے ہاتھوں کو چوم لیا تھا۔ وہ مسکرا دیں، شاید زندگی نے ان پہ ترس کھا ہی لیا تھا۔ عائشہ تیز تیز قدموں سے عامر کے گھر پہنچی تھی۔ ننا عبداللہ اس کے بازوؤں میں سکون سے سو رہا تھا۔ اندھیرا چار سو پھیل گیا تھا۔ اس نے دھڑا دھڑ دروازہ پیٹ ڈالا۔ کون ہے؟ اندر سے عامر کی آواز آئی۔ عائشہ نے کوئی جواب نہیں دیا، مزید زور سے دروازہ پیٹ ڈالا، یہاں تک کہ آس پڑوس والے بھی اپنے دروازوں سے باہر نکل آئے۔ کون ہے؟ کیا مصیبت آن پڑی ہے؟ عامر کی جھنجھلائی ہوئی آواز آئی اور چٹخنی کھلنے کی آواز کے ساتھ ہی عائشہ ایک قدم پیچھے کو ہٹ گئی۔ عائشہ کو دروازے پہ کھڑا دیکھ کے عامر ہکا بکا رہ گیا تھا۔ آگے عائشہ کے ساتھ کیا ہونا تھا اسے خود بھی خبر نہیں تھی۔ کیا عائشہ نے ٹھیک کیا یا نہیں؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ عائشہ کے ساتھ آگے کیا ہوا، نیکسٹ پارٹ آپ کو ہلا کے رکھ دے گا۔